اور وہ تقریباً شروع ہو چکی ہے. یاسمین راشد نے تو نام بھی لے لیا ایک بریگیڈیئر کا. تو یہ چل رہا ہے. ایسا ہوا کہ جب بھی کبھی رجیم چینج ہوا پاکستان میں تو وہ انٹرنل فورسز نے کیا زیادہ تر پاکستان میں. آپ کو پتہ ہے پاکستان کی فوج کرتی ہے یا پاکستان کے ادارے کرتے ہیں, اور وہ اس بات کو مانتے بھی ہیں, تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے بار بار یہ کیا ہے. سر اس سارے کرائسس کے اوپر جو آپ کی ایک اپنی رائے ہے اس کے لیے ہم نے آپ سے ٹائم لیا, ہماری رہنمائی کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں. دیکھیں اسیسمنٹ کی غلط فہمی جو اگر اس کو ون لائنر آپ کہیں یا آپ یہ کہیں کہ یہ ہوا کیا سارا اور کیوں ہو گیا, یہاں تک کیوں پہنچ گیا پاکستان, تو یہ مس کیلکولیشن تھی. اسیسمنٹ آپ کی غلط ہے. آپ کوئی آپریشن پلان کرتے ہیں یا کوئی ایک پروجیکٹ آپ پلان کرتے ہیں اور اس میں اگر آپ کی بنیادی اسیسمنٹ غلط ہو جائے کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا, تو پھر یہی ہوتا ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے. آپ کوئی ایک چھوٹا موٹا بزنس بھی اگر شروع کرتے ہیں تو آپ کی ایک اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ میں یہ کروں گا, اتنے لوگ یہاں سے گزرتے ہیں, ان میں سے اتنے لوگ اٹریکٹ ہوں گے, ان میں سے اتنے لوگ رکیں گے, اور ان میں سے اتنے لوگ کھائیں گے, اور پھر مجھے یہ ملے گا. جیسے اگر کوئی آپ ریسٹورینٹ آپ شروع کر رہے ہیں تو وہ آپ اسیسمنٹ کی بنیاد کے اوپر اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں. یہاں پہ ہمیشہ سے ایسا ہوا کہ جب بھی کبھی رجیم چینج ہوا پاکستان میں تو وہ انٹرنل فورسز نے کیا زیادہ تر پاکستان میں. آپ کو پتہ ہے پاکستان کی فوج کرتی ہے یا پاکستان کے ادارے کرتے ہیں, اور وہ اس بات کو مانتے بھی ہیں, تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے بار بار یہ کیا ہے پاکستان میں. کم سے کم اب جو پچھلی حکومتیں ہٹی ہیں ان کے بارے میں تو وہ بڑا کلیئرلی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی وی ڈڈ دس, اور ہم نے وہ غلط کیا تھا, لیکن اس دفعہ ہم نہیں کر رہے ہیں. لیکن ہر مرتبہ وہ یہی کہتے ہیں کہ اس دفعہ ہم نہیں کر رہے ہیں. اب وہ اسیسمنٹ کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کا ایک کے بعد ایک پروجیکٹ کامیاب ہوتا چلا جائے نا, تو پھر آپ اسیسمنٹ میں اتنے محتاط نہیں رہتے. آپ جب اپنی اسیسمنٹ بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بڑا محتاط رہنا ہوتا ہے. لیکن ایک کے بعد آپ کا ایک پروجیکٹ اگر کامیاب ہو جائے, ایک کے بعد آپ کا ایک اگلا سٹیپ جو ہے وہ کامیابی کی طرف جائے, تو یعنی نواز شریف کی حکومت گئی, لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی. اس سے پہلے گیلانی صاحب نکلے, لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی. پرویز مشرف صاحب, لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی. کاف لیگ, لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی. اس سے پہلے جب کبھی آپ نے اس سے پہلے نواز شریف کو نکالا, بینظیر بھٹو صاحبہ کو نکالا, لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی. ایون ذوالفقار علی بھٹو کے ٹائم کے اوپر بھی ایک طبقہ بہت بڑا احتجاج کر رہا تھا, لوگوں میں بڑا وہ تھا, لیکن انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے اس ٹائم پہ تھا ہی نہیں, ابھی تو سوشل میڈیا نا, تب کچھ میڈیا ہی نہیں تھا, تو انہوں نے اپنی طاقت کے ذریعے دبا لیا تھا. لیکن ہر دفعہ آپریشن سکسیزفل ہوتا ہے. اس مرتبہ تھوڑا سا مختلف یہ ہوا کہ اسیسمنٹ غلط ہو گئی. ایسا لگتا تھا کہ اس مرتبہ بھی جب یہ آپریشن ہوگا تو سکسیس ویسے ہی مل جائے گی, لوگ ویسے ہی نکلیں گے, سیلیبریٹ کریں گے, اور اسی طرح کا ملا جلا رجحان بن جائے گا. تو دونوں طرف لوگوں کو, کچھ لوگ ان کو مل جائیں گے اور کچھ لوگ ادھر مل جائیں گے, اور ایک بیلنس کریٹ ہو جائے گا. لیکن انفارچونیٹلی جن لوگوں نے یہ آپریشن کیا ان کی اسیسمنٹ ان کے لیے انفارچونیٹ اس لیے کہ وہ غلط ہو گئی. پبلک نے پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں خود نکل کے 10 تاریخ کو پورا پاکستان چوک کر دیا. 50 سے زیادہ شہروں میں لوگ باہر نکل آئے, بہت بڑی تعداد میں آ گئے. یہ اسیسمنٹ کا حصہ نہیں تھا, یہ مس کیلکولیشن ہو گئی ہے. اور پھر اس کے بعد لوگوں نے ایک ٹرینڈ بنایا. دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ٹویٹر پہ کوئی ٹرینڈ اتنا لمبا چلا ہو اور اتنے ملینز کے اندر اس کے اندر جو ہے وہ ٹویٹس ہو رہے ہیں. وہ ہوا صرف یہ امپورٹڈ حکومت نامنظور کے اوپر. پھر اس پہ لوگ کھڑے ہو گئے, اور ابھی بھی وہ بار بار ٹرینڈ میں آتا ہے. پھر لوگوں نے سوالات پوچھنا شروع کر دیے. اور عجیب بات یہ ہے کہ اس مرتبہ جو لوگ کھڑے ہوئے وہ پہاڑوں سے اتر کے نہیں آئے ہوئے. اس مرتبہ جو لوگ کھڑے ہوئے وہ کوئی بیکورڈ ایریا سے نہیں ہے, وہ پاکستان کے بڑے بڑے شہروں سے. وہ مڈل کلاس ہے, لوور مڈل کلاس ہے, وہ سب. اب یہ لوگ ٹکر دیتے ہیں, یہ سوال بھی پوچھتے ہیں, ان کا دماغ بھی کام کرتا ہے. تو مس کیلکولیشن سے یہ سارا معاملہ خراب ہوا اور اب تک خراب پڑا ہوا ہے. اچھا سر, یہ بتائیں, یہ جو مس کیلکولیشن ہے اس کے اگر ہم کچھ ایلیمنٹس دیکھیں تو وہ کیا ہے؟ یہ تجربہ کار تو تھے جو آئے ہیں اور پولیٹیکلی بھی بڑے انرچ ہیں, اور ان کی بیک پہ اسحاق ڈار جیسے معیشت کو دیکھنے والے لوگ ہیں, نواز شریف بھی باہر سے بیٹھے ہیں. تو یہ ٹکر کے جو لوگ اچانک آ گئے ہیں درمیان میں, تو یہ مس کیلکولیشن کیوں ہو گئی؟ اس سے ڈائنامکس کیوں چینج ہو گئی ہیں؟ جو معیشت ہوتی ہے نا, وہ کبھی بھی کوئی ایک آدمی نہیں چلاتا. معیشت ایک کانفیڈنس چلاتا ہے. پوری دنیا کا ڈالر کا ایک کانفیڈنس ہے, ڈالر دنیا کو کنٹرول کرتا ہے, ڈالر کے اندر ایک کانفیڈنس ہے, اور ڈالر دنیا پہ رول کرتا ہے. وہ کسی وجہ سے کرتا ہے, وہ اس کانفیڈنس کو گھماتے ہیں پوری دنیا میں, وہ سرکولیٹ کرتا ہے. کانفیڈنس بلانگس ٹو معیشت. ہوا یہ کہ عمران خان صاحب کے دور میں معیشت, کیونکہ مفتاح اسماعیل نے آرمی چیف کو کہا تھا, جنرل باجوہ کو 2018 میں, کہ دعا کریں ہم الیکشن ہار جائیں. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ 3 سال تک تو کمر ہی سیدھی نہیں ہوگی, جو آئے گا جو ہم نے یہاں پہ مائنڈز بچھا دیے, جو پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق ہوا ہے, جو بھی آئے گا 3 سال تک وہ کچھ نہیں کر سکے گا. وہ 3 سال مشکل عمران خان نے گزار دی, اس میں کووڈ بھی پڑ گیا اور عالمی مہنگائی اور یہ سب کچھ. اب چیزیں نا سسٹین کر رہی تھی, اسٹیبل ہو رہی تھی, اور پاکستان چل پڑا تھا, پہیا گھومنا شروع ہو گیا تھا. آپ دیکھیں مارکیٹ میں پیسے کی سرکولیشن,
लोग पैसा घुमा रहे थे. अभी मुझे एक मेरे दोस्त बता रहे थे, कहते इमरान खान के दौर में महंगाई ज़रूर थी लेकिन पैसे की सर्कुलेशन थी. इस मरतबा ये हुआ कि महंगाई दुगनी से भी ज़्यादा हो गई है और पैसे की सर्कुलेशन रुक गई है. वो मामला कॉन्फिडेंस का. जिस वक्त लोगों का कॉन्फिडेंस किसी गवर्नमेंट में नहीं होता, या जिस वक्त लोगों को लगता है कि ये गवर्नमेंट चलेगी या नहीं चलेगी, रहेगी या नहीं रहेगी, या ये लेजिटिमेट हैं या नहीं हैं, तो उस वक्त ये जमूद तारी हो जाता है. ये जमूद, अब मिसाल के तौर पे इन्होंने बहुत सारे टैक्सेस लगा दिए पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर. अगर लोग पेट्रोल का इस्तेमाल अदा कर देंगे तो वो टैक्सेस का भी फ़ायदा नहीं है. यानी वो टैक्सेस फिर कहाँ जमा होंगे? ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करना ज़रूरी होता है, ना कि ज़्यादा पैसे लेना. यानी आप अगर 100 लोगों से 1-1 रुपया ले रहे हैं या आप 2 लोगों से 10-10 रुपये ले रहे हैं तो बहुत फ़र्क है. यहाँ 20 इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ 100 इकट्ठे हो रहे हैं. तो मईशत चलती है जब तक वो इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी रिवॉल्व कर रही है, पैसा सर्कुलेट कर रहा है. हमारे यहाँ पे जो बदएतमादी पैदा हुई उसकी वजह से सब कुछ एकदम धड़म से नीचे बैठ गया. हुकूमत ने उस नीचे बैठी हुई चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए जो चीज़ें की या जो टूल्स उन्होंने अप्लाई किए, उन्होंने आम आदमी की कमर तोड़ दी. ये आगे बढ़ता चला जाएगा. देखें, मैं आपको इसका सोल्यूशन, आसान चीज़ है. मुझे पता है अगला सवाल आप यही पूछेंगे. सोल्यूशन इसका ये होता है कि आप लोगों को कॉन्फिडेंस देना. कॉन्फिडेंस आप कैसे देते हैं? लोगों को कहते हैं डिसाइड योर सेल्फ, जाओ और जाके फैसला करो. आप लोगों को फ्री एंड फेयर इलेक्शन दे दें. लोगों को लगेगा कि मैं अपने मुल्क का फैसला खुद करने जा रहा हूँ. जब आपको ये लगेगा कि आपका वोट फैसला करेगा कि ये मुल्क किस सिमत में जाना है, तो आपका सिस्टम में एतमाद बढ़ेगा. अच्छा सर, ये जो मिस कैलकुलेशन की कहानी है, इसमें अब एक फेयर इलेक्शन कैसे हो जाएगा? और ये जो दूसरा आपने इशारा किया कि एक तारीख़ है हमारी इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने की. कनाडा की पार्लियामेंट में ये बात हुई. आज ख्वाजा आसिफ साहब जो गालियाँ देते थे फ़ौज को, वो उसका दिफा कर रहे हैं. तो ये नौबत क्यों आई है? या हमने इसको कंटिन्यू करना है या कहीं फुल स्टॉप भी लगाना है हमें? देखें, पाकिस्तान के वो लोग जो ये रिजीम चेंज ऑपरेशंस वगैरह करते हैं, इस तरह की चीज़ें, वो फंस गए हैं बहुत बुरी तरह. अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो फेयर चांस देते हैं पूरे पाकिस्तान को फ्री एंड फेयर इलेक्शन का, या एक और मिसकैलकुलेशन करते हैं. मैं वर्ड मिसकैलकुलेशन इस्तेमाल कर रहा हूँ. अगर उनको ये लगता है कि धांधली करके एक हुकूमत बना लेंगे, देन अगेन दे आर गोइंग टू मिसकैलकुलेट द थिंग्स. लोग उस गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे. अगर आप धांधली करके किसी को लाकर मुसल्लत करेंगे तो लोग एहतजाज भी करेंगे, और जो बातें लोग अभी अपने मुंह से नहीं बोल रहे, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा. उस वक्त लोग वो बातें भी करना शुरू हो जाएंगे, और वो तकरीबन शुरू हो चुकी है. यास्मीन राशिद ने तो नाम भी ले लिया एक ब्रिगेडियर का, तो ये चल रहा है. तो खान साहब ने भी नाम लिया उस ब्रिगेडियर का कि एक बड़े अफसर हैं, लाहौर में बैठे हैं और रैगिंग कर रहे हैं. देखें, इमरान खान साहब ने जिस तरह नाम लिया था, उन्होंने कहा कि एक बड़ा आदमी है लाहौर में, ब्रिगेडियर रांझा का जिक्र किया, और फिर बाद में ब्रिगेडियर रांझा का वर्ड बोल दिया. तो उन्होंने बाद नाम लिया भी नहीं और बता भी दिया कौन है बंदा. उन्होंने बड़ी बारीक वारदात डाली इमरान खान साहब ने. लेकिन यास्मीन राशिद साहिबा ने बहुत खुल के नाम लिया, और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मेरी पाकिस्तान पीटीआई तहरीक इंसाफ के लोगों से बात हुई. मैंने कहा जी, आपकी ये पॉलिसी, आपको लगता है ठीक है कि आप सर्विंग ऑफिसर्स का आप नाम ले रहे हैं, धांधली के मामले के अंदर आप ये कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी, हम दीवार के साथ लगे हुए हैं. या तो हम इलेक्शन हार जाएं, हमारी पूरी की पूरी सियासत स्टेक के ऊपर, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है पूरे पाकिस्तान के अंदर, या तो इलेक्शन हार जाएं, तो या फिर हम प्रोटेस्ट करें, वक्त से पहले बताएं कि ये हमारे साथ ये हो रहा है. और मैंने जब उनसे ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत हुई, तो मुझे इस बात की समझ है कि अगर ये सिलसिला ना रुका तो आने वाले दिनों में ये जो जमात है ये और भी ज़्यादा सख्त अंदाज में बात करेगी.